ناکامی کا بھی ملال ہے، اور پھر مسلح کا جہاں گداز منظر نظروں کے سامنے ہے۔ بنی نذیر کی جلاوطنی جنگ احد سے اطمینان ہوا تو گناہوں فتنوں کا سامنا ہوا۔ کئی قبیلوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، آپ کو ان سے بھی نمٹنا پڑا۔ اس سلسلے میں جھڑپیں بھی ہوئی، کہیں تو فتح ہوئی، کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، لیکن کہیں جانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ان میں ایک واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، وہ ہے قبیلہ بنی نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، پیارے نبی کا اس سے معاہدہ تھا، لیکن اس نے غداری کی۔ آپ ان کے ہاں گئے اس سلسلے میں گفتگو کرنے، انہوں نے بظاہر آپ کا اچھا استقبال کیا، لیکن در پردہ آپ کو قتل کر دینے کی سازش کی۔ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ آدمی بھیج دیے کہ اوپر سے وہ آپ کے اوپر کوئی بھاری پتھر گرا دیں۔ وحی الہی نے آپ کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا، آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ بعد میں آپ نے انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا، مگر وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں تھے، حکم ماننے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، بالآخر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اکثر لوگ تو مدینے سے نکل کر خیبر چلے گئے، جو مدینے سے 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور کچھ لوگ شام کی طرف چلے گئے۔ نکلنے کو تو وہ مدینے سے نکل گئے، مگر اب وہ آپ کی مخالفت میں اور سرگرم ہو گئے۔ وہ قبیلوں میں جا جا کر آپ کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ قریش راستے سے ہی لوٹ گئے۔ قریش نے عہد سے واپس ہوتے ہوئے دھمکی دی تھی۔ انہوں نے ترنگ میں آ کر کہا تھا، مسلمانوں، آئندہ سال بدر میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ وہ وقت اب سر پر آ گیا، ہمت تو تھی نہیں، اپنے کیے پر بڑا پچھتاوا ہوا۔ یوں ہی بیٹھ رہے، یہ بھی بدنامی کا باعث تھا کہ اس طرح ہر طرف ان کی بزدلی کا چرچا ہو جانے کا ڈر تھا۔ انہوں نے ایک چال چلی، مسلمانوں میں اپنے آدمی بھیجنے شروع کیے کہ وہ ان کے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کو بڑھا چڑھا کر بیان کریں، تاکہ مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیل جائے، ان میں لڑائی سے بدلی پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ ان کی باتوں میں کب آنے والے تھے؟ آپ کی ہمت ذرا بھی ڈاواڈول نہ ہوئی، اپنے عزم پر آپ مضبوطی سے قائم رہے۔ آپ نے طے کر لیا، اس دن لازماً میدان میں پہنچنا ہے، جس طاقت پر انہیں ناز ہے اس طاقت کو پارا پارا کرنا ہے۔ وہ دن آ گیا، آپ نے ساتھیوں کے ساتھ بدر کا رخ کیا۔ اسی موسم میں وہاں ہر سال بازار بھی لگتا تھا۔ ساتھیوں نے تجارت کے لیے کچھ سامان بھی ساتھ لے لیے۔ وہاں پہنچے تو قریش کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ غیور و خوددار مسلمان ٹھہر کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ ننگ و آر کا مسئلہ تھا، قریش کو بہرحال اپنی لاج رکھنی تھی، اس لیے مقابلے میں نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا، لیکن بری طرح ہار جانے کا بھی خطرہ تھا، اس لیے دل کسی طرح راضی نہ تھا۔ پھر بھی ہمت کر کے نکلے، 2 دن تک آگے بڑھتے رہے، پھر خوف سے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، پھر آگے بڑھنا ناممکن ہو گیا۔ ابو سفیان فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا، بھائیو، یہ سال تو خشک سالی کا ہے، لڑائی بھڑائی تو خوشحالی میں ہوتی ہے، خیر اسی میں ہے کہ ہم مکہ لوٹ چلیں۔ لو، میں تو چلا۔ سردار کے بعد اب کون ٹکتا؟ پوری فوج مکہ واپس ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 8 دن تک انتظار کرتے رہے۔ بدر میں تو بازار لگا ہی ہوا تھا، سامان تجارت بھی ساتھ تھا، مسلمان تجارت میں لگ گئے، خدا نے خوب برکت دی۔ 8 دن گزر گئے، لیکن قریش کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آپ ساتھیوں کو ساتھ لے کر مدینہ لوٹ پڑے۔ راستے میں دشمن کی بزدلی کی باتیں رہیں، قریش کی پست ہمتی کے تذکرے رہے۔ مسلمان خدا کے بے شمار احسانات یاد کرتے، شکر سے ان کے سینے امڑنے لگتے، زبان پر بے اختیار حمد جاری ہو جاتی۔ بنی نذیر کی ریشہ دوانیاں اور دین حق کے خلاف سارے عرب کا اتحاد۔ قریش اب مسلمانوں کا لوہا مان چکے تھے، ان کی طاقت اور ہمت سے سہم چکے تھے، سمجھ چکے تھے ان سے ٹکر لینا خود اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر آپ سے جلا ہوا تھا، اسی کے سردار قریش کے پاس گئے۔ ان سرداروں میں ہوئی بن اخطب بھی تھا، سلام بن ابی الحقیق بھی تھا۔ ان لوگوں نے پہنچ کر قریش کو جوش دلایا، ان کو آپ سے پھر ٹکر لینے پر ابھارا۔ انہوں نے کہا، ڈرنا کاہے کا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محمد کو مار کے ہی دم لیں گے، اسی کا تو ہم تم سے عہد کرنے آئے ہیں۔ ان باتوں سے قریش میں ایک نیا جوش ابھرا، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، سوئے ہوئے جذبات پھر جاگ اٹھے۔ انہوں نے یہودیوں کو سر آنکھوں پر بٹھایا، خوشی سے جھومتے ہوئے بولے، واہ،
کیا خوب آئے، ہمیں تو وہی لوگ پسند ہیں جو محمد کے دشمن ہیں، جو اسے مٹا دینے کے درپے ہیں۔ قریش نے مزید کہا، بھائیو، تمہارے پاس پہلے سے خدا کی کتاب موجود ہے، محمد سے ہمارا جو اختلاف ہے اس سے تم بے خبر نہیں، ذرا بتاؤ تو ہمارا مذہب اچھا ہے یا محمد کا؟ ان جھوٹے بدبختوں نے کہا، توبہ کرو، تمہارے مذہب سے اس کے مذہب کا کیا مقابلہ، کہاں سچ کہاں جھوٹ، کہاں حق کہاں باطل۔ اسی طرح یہودی چکنی چپڑی باتیں کرتے رہے، قریش کو جھوٹے بہلاوے دیتے رہے، اور قریش بھولے نہ سمائے، وہ بری طرح ان کے دھوکے میں آ گئے، جوش میں آ کر کہا، جب تک جان میں جان ہے محمد سے ہماری جنگ ہے، محمد کا دن پھلے پھولے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، محمد سے دنیا کو پاک کرنا ہے، اس کے دین کا نام و نشان مٹا دینا ہے۔ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اس کا وقت بھی طے ہو گیا۔ یہودیوں نے قریش میں ہی آگ لگانے پر بس نہ کیا، عرب کے دوسرے قبیلوں میں بھی گئے، وہاں بھی خوب فتنے بوئے، خوب دھواں دھار تقریریں کی، لوگوں کو اس خطرے سے چوکنا کیا۔ قبیلہ غطفان میں گئے، وہاں لوگوں کو سبز باغ دکھائے، لالچ دلاتے ہوئے کہا، خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دیا کریں گے، تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ اسی طرح اور دوسرے قبیلوں میں گئے، بنی سلیم کے پاس گئے، بنی اسد اور بنی فزارہ کے پاس گئے، بنی اشجع اور بنی مرہ کے پاس گئے، ان سب کو نئے دین سے ہوشیار کیا، اپنے مذہب کے لیے کٹ مرنے کا جوش دلایا، ہر ایک کو خوب سبز باغ دکھایا۔ پیارے نبی کے خلاف اب سارا عرب ایک تھا، کیا مشرک کیا یہودی، سب کو ایک ہی جنون تھا، سارے شیطانی ارادے اور ناپاک حوصلے اب اسلام کا چراغ بجھا دینے پر تل گئے تھے۔ آپ کی طرف ایک بھاری لشکر بڑھا، لشکر کیا تھا؟ آدمیوں کا ایک ٹھانٹے مارتا سمندر تھا، 10,000 خون کے پیاسے تھے جو ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔